بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لائق سب تکریم سامنے مکرم اللہ ذو جلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہے، وہی مدبر الکون ہے، قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کے اصول و قوانین پر مبنی دستور حیات قرآن مجید کو بنا کر نازل کیا۔ قرآن مجید اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ وہ بنیاد ہے جو انسانی زندگی کے ہر کارنر میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات دیتی ہیں، اور ان تین چیزوں کی روشنی میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، کٹھن سے کٹھن حالات بھی اگر اس کی زندگی میں آ جائیں تو مالک الملک کا یہ وعدہ ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے کہ اللہ ذو جلال اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ ذو جلال اسے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں بڑھواتے، بلکہ اس کی ہر قسم کی پریشانی کو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے خوشیوں میں تبدیل کر دیتے۔ آج کے اس خطبے میں اس موضوع کے متعلق بات کی جائے گی، تو موضوع اس وطن عزیز کے اندر ہر شخص کی پریشانی کا ایک عالم ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی مالدار ہے یا وہ مال سے خالی ہے، ہر شخص کے اندر پریشانی کی ایک لہر، قلق اور اضطراب، اور بسا اوقات تو اس قلق اور اضطراب کے نتیجے میں
اللہ ذو جلال کی رحمت سے مایوسی اور حالات کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان پہ لانا جو کہ ایک مسلمان اور ایک سچے منہجی مومن کے لائق نہیں ہے، جو بھی سننے کو ملتی۔ بنیادی طور پہ 3 باتیں جب تک میں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو شاید اس موضوع کو بھی نہ سمجھ سکیں۔ پہلی بنیادی بات، ہم اللہ کے بندے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ عز و جلال جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح کی ساری پریشانیوں کا حل بیان کرتے ہوئے کہا تھا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اگر یہ صحیح مسلم کی روایت مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، بہت ساری پریشانیاں تو ہمارے قریب نہیں آئیں گی کہ دنیا میں یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ جیل میں انسان اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرنا ہے، اولادوں کو بھی محفوظ کرنا ہے، ایک اچھا سا کمرہ بھی وہاں بنوا دے اور 60 انچ کی LCD بھی لگی ہو، ہر قسم کے کھانے بھی میسر ہوں، ہے تو جیل۔ کیا ضرورت ہے انسان کو وہاں پہ بیل کروانے کی، کوششیں کرنے کی، جیل سے کہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن مومن کی یہی شان ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کیا گیا اور جیل کے اندر 80 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا۔ 81 مرتبہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو ان کی روح پرواز کر۔ جو لوگ جیل کو بھی جنت بنا لیں، قرآن کا باغیچہ بنا لیں، آج تو ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی انسان تھے۔ موت کے وقت جب بیٹا اور بیٹی روتے دیکھا تو کہا، بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے فراق میں رو رہے ہیں۔ کہا ایک بات کم، پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد زندگی میں اس گھر میں کوئی گناہ نہیں کرے جو میں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن میرے بارے میں آپ پریشان ہوں، جس کونے میں تم بیٹھے ہو اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھا۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ اپنی زندگی کو اس طرح کر رنگ دے دیں۔ اور 18,000 کوڑے ہی امام احمد بن حنبل نے کھائے، لیکن اس کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری دعا یہ قبول ہوگی تو یہ دعا بھی میں کروں گا، تو کن کے لیے اللہ ان کو ہدایت دیتے، کن کے لیے؟ جو کوڑے مار مار کے ان کی روشنی دے۔ یہ اصل میں منہج ہے۔ اس لیے منافقین کا ایک رویہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یحسبون کل صیحة علیہم هم العدو۔ منافق لوگ جس مسلمانوں کے دشمن بھی بلکہ اپنی جانوں کے بھی دشمن ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اوپر مسلط کر بیٹھتے ہیں، ہر چھوٹی سی پریشانی کو اپنی زندگی کی ہلاکت کا سبب بنا لیتے ہیں، حالانکہ زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے اس سے پہلے ایک سیکنڈ بھی آپ کو موت نہیں۔ تیسری بات جو سمجھنے والی ہے، دنیا جہان کے اندر ایسے ایسے ظالم لوگ بھی آئے جن کی ظلم کی داستان سن کے انسان برتہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تھا الخلافۃ فی 30، مسلمان میرے بعد 30 سال تک تو خلافت رہے گی،
ثم يكون بعد ذلك الملك، پھر اس کے بعد بادشاہی نظام آئے گا، ثم يكون ملكا عاما، پھر کاٹ کھانے والے بادشاہ، ثم يكون بعد ذلك الملك جبريا، پھر جبری حکومتیں آئیں گی، پھر وقت گزرے گا، ثم يكون الخلافة على منهاج النبوة، پھر نبوت کے منہج پر خلافت قائم ہوگی، پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا، مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے، اور وقت ہوگا جب پر انصاف آئے گا۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ جبر بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اور حالت یہ ہوگی عام یعض کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے کسی کو چبانا، کہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو حالات وارد ہو رہے ہیں یہ ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ اس سے میں نے اور آپ نے رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا کیسے ہے، اور اپنی زندگی، اپنے مال و دولت، اپنی اولاد، اپنے معاملات میں برکت کیسے لینی ہے، یہ ہے اصل میں میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور یہاں رک کے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جب تک ہم سچا نہیں مانیں گے، یقین نہیں کریں گے شریعت پر، اللہ کے فیصلوں پر، اس وقت تک ہمارا اور ہماری تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے دنیا کا کوئی قانون کام نہیں ہے۔ ان تین بنیادی باتوں کے بعد فرعون کا بھی ایک فتنہ تھا، ظلم آپ نے دیکھا، قارون کا اپنا ایک فتنہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا فتنہ مال بیان کیا ہے۔ مال کے طرح طرح کے فتنے ہیں، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، کتنی پریشانیاں دے، ومن ولد یکون علی فتنہ، اللہ ایسی اولاد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے، ومن مال یکون علی وبالا، اللہ ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ مال نہیں ہے تو وبال جان ہے، فقر، مال حرام کا ہے تو اس سے بڑا وبال جان ہے، لیکن فتنے کی تو حد کوئی نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ وقع القطر، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، اس طرح ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، فتنوں کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور حالت یہ ہوگی فتنوں کے دور میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام تک مومن ایک شخص ہوگا اور صبح اٹھیں گے پتہ چلے گا کافر ہو گیا۔ اور وہاں بھی لفظ کیا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ تو آئیے اس قلق اور اضطراب سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ عز و جلال سے برکت طلب کرنی ہے اور برکت کے اصول سمجھنے ہیں۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کسی چیز کی روٹی کو کہا جاتا ہے، برکت بلندی کو بھی کہا جاتا ہے، اور برکت ہمیشگی کو بھی کہا جاتا ہے، نیک بختی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، برکت سے مراد ہر وقت انسان صحت کی حالت میں، اولاد نہیں تو اللہ اسے اولاد دے دے، اولاد ہے تو اسے نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مال نہیں ہے تو مال عطا کر دے، ہے تو اس کو بڑھا دے۔ اسی طرح زندگی کی ہر کارنر میں اضافہ اور بڑھوتری
جس کے نتیجے میں انسان خوش بخت بن جائے اور جو ہمیشگی کے ساتھ انسان کے لیے باعث لذت بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور آخرت میں انسان کی بلندی کا ایک سبب بن جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ برکت کس سے ملتی ہے؟ میں اور آپ لاکھ جتن کر لیں برکت نہیں لے سکتے، کیونکہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے علماء نے اس کی تعریف میں لکھا ہے ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، اللہ سبحانہ جس چیز میں خیر ڈالنے کا ارادہ کرے پھر خیر ڈال دیں، یہ برکت ہے۔